ابو عمر عثمان بن عفان قرشی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی فضیلتیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی چاہے روما، یہ بیر روما کے نام سے بھی جگہ مشہور ہے یہ کنواں، کہ جو کوئی اس کو کھدوائے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں کھدوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جیش اسرا کو تیار کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جیش اسرا کو تیار کیا، یعنی جنت کے لیے خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری بتائی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ارشاد ہوا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سے پورا فرمایا۔ تو آپ ویسے بھی جنتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام پر اور بھی زیادہ مرتبے ہو گئے، اور بھی آپ کے درجات مزید بلند ہو گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو چاہے روما کے سوا، یعنی بیر روما کے علاوہ کہیں بھی میٹھا پانی نہیں تھا۔ یہ ایک یہودی کے پاس تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ پانی کو بیچتا تھا، تو مسلمانوں کو پانی پینے میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ حضور اکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیر روما کو خریدے، کھدوائے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جیش اسرا، یعنی غزوہ تبوک کی تیاری میں مدد کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جیش بھی تیار کرنے میں اپنی بھرپور مدد کی۔ اس جیش کو اسرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ سخت گرمی میں ہوا تھا۔ مسلمانوں کے مالی حالات من حیث الاجتماع بہتری کی طرف گامزن تھے، لیکن اتنے اچھے نہیں تھے کہ بیک وقت اس تمام معاملات کا بوجھ برداشت کر سکتے۔ لیکن مسلمان وہ حضور کے جو غلام تھے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر صحابی ہمہ وقت ہر لمحے اس کوشش میں ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور اس حکم کو بجا لانے میں وہ سب سے پہل اختیار کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے حکم فرمائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر صحابی ہمہ وقت ہر لحاظ سے عملی طور پہ بے قرار رہتا تھا، منتظر رہتا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں اور وہ اس حکم کو پورا کرنے میں پہل کرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لائے۔ یہ سفر بہت لمبا تھا اور بہت بڑے دشمن سے مقابلہ بھی تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑوں سے اس لشکر کی مدد کی۔ 1000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 3459، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، تشریف لے گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں باغ کے دروازے پہ بیٹھ کر حفاظت کروں، نگرانی کروں، آنے جانے والے لوگوں کو دیکھوں کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ گیا، ایک شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دو اور اسے جنت کی بھی خوشخبری دو۔ اچانک وہ جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور شخص نے دستک دی۔ میں نے جا کے دستک سنی اور پوچھا تو انہوں نے بتایا اپنا نام۔ میں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، عمر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ بھی اندر تشریف لائے، یعنی کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے یعنی دروازے پر ہی جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی۔ وہ تشریف لے آئے۔ پھر کچھ دیر گزری تو اچانک پھر دستک ہوا۔ جب میں جا کے دیکھتا ہوں تو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین تھے۔ حماد کہتا ہے کہ ہم سے عاصم نے یہ احوال بیان کیے اور علی بن حکم نے بیان کیا کہ انہوں نے اس ابو عثمان کو ابو موسیٰ سے اس طرح بیان کرتے ہوئے سنا۔ عاصم نے اس میں اضافہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے جہاں پانی تھا، جبکہ آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں یا ایک گھٹنے پر کپڑا رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا عثمان اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنا ٹیک لیا۔ یہاں پر ایک یاد رکھیے گا کہ اسی حدیث سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا اور سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہوں گا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خادم کے کام سر انجام دوں گا۔ جب میں مسجد نبوی کی طرف گیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر پوچھ کے بعد میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ میں بھی اسی طرف چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں ایک کنواں تھا اور کنویں کے منہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے پاؤں مبارک اس کے اندر کی طرف لٹکائے ہوئے تھے۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو میں نے اپنی گزارش آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی کہ مجھے آج خدمت کا موقع عطا فرمائے۔ لہٰذا وہ خدمت پہ مامور ہوئے تو دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گئے، یعنی کہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس اوپر بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، اور وہ جو اس باغ کے اندر داخل ہونے کا راستہ تھا وہ یہ اس راستے میں دروازے کے اندر کی طرف بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹھ رہا، کچھ دیر گزری تو باہر سے دستک ہوا۔ اب اس دستک میں یہ ہوا کہ میں نے پوچھا کون، تو انہوں نے بتایا کہ میں ابو بکر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت کی بشارت دو اور اندر آنے دو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ آپ کے پاس آئے تو سیدھے ہاتھ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، ویسے ہی پاؤں لٹکا کے۔ پھر میں دروازے کے پاس چلا گیا، پھر تھوڑی دیر گزری تھی تو ایک اور شخص آیا جس نے دستک دیا۔ میں دروازے کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ کون، تو انہوں نے بتایا کہ میں عمر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، عمر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت کی بشارت دو اور اندر آنے دو۔ تو حضرت سیدنا، میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الٹے ہاتھ کی طرف ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ گئے کنویں پر، ویسے ہی پاؤں لٹکا کے۔ میں دروازے پہ واپس لوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپس میں گفتگو ہوتی رہی جو بھی ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی تو پھر دستک ہوا اور اس دستک میں نے پوچھا کہ کون، تو انہوں نے بتایا کہ میں عثمان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دوں، جیسے میں براہ راست یہ بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، آپ سے مخاطب ہوتے تو پہلے کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرتے اور اپنا مقصد بیان کرتے تھے۔ یہ طریقہ کر رہا صحابہ کرام۔ تو خیر، جب میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دیجئے، تو وہ بھی تشریف لائے اور وہ بھی آگے ساتھ میں منڈیر پہ بیٹھ گئے کنویں کی، ویسے ہی بیٹھ کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ تو اس حدیث میں یہ جو آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ران مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے، آپ نے کپڑے کو نہیں چھیڑا۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کو ویسے ہی رہنے دیا۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے کو درست فرمایا، یعنی کہ ران، گھٹنا یا پنڈلی جو بھی تھا اس کو ڈھانپ لیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دیگر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب عثمان تشریف لائے تو آپ نے یہ اپنے ران کو اور گھٹنے کو یا پنڈلی کے حصے کو ڈھانک لیا، تو اس کا خاص سبب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان بہت حیادار مرد ہے، اگر میں اس سے اسی حالت میں پاتا، یعنی اگر میں نہ ڈھانپتا اپنے پنڈلی یا گھٹنے کو تو وہ اپنا مقصد عرض نہ کر پاتے، بات نہ کر پاتے، تو اس لیے میں نے ڈھانپ لیا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں تو ان سے حیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ حضرت عثمان ذو النورین سے حیا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک رشتے کا تعلق بھی تھا، وہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا بڑا حیا کرتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے۔